ابھی اس وقت عمران خان جیل میں ہے، لیکن جو مخالفین ہیں وہ باہر ہو کر بھی عمران خان سے سرپرائز کیا ہو سکتا ہے؟ آپ اگر روڈ سے گزرتے ہیں، جس روڈ سے صالح محمد خان اور پرویز خٹک محمود خان کا گزرنا تھا، جلسہ گاہ پہنچنا تھا، اس کا کوئی بھی کھمبا، اس کا کوئی بھی بڑا درخت، اس کا کوئی بھی ایسی جگہ جس پر آنکھ پہلے ہی نظر پہ بہہ جائے، اس پر لوٹے لٹکائے۔ محمد خان جس کا نام آپ بخوبی جانتے ہیں، جس کے گلے میں اسلام آباد پولیس نے ایک تختی ڈالی تھی اور اس پر بھی عمران خان نے ایکشن لیا تھا کہ صالح محمد خان کے ساتھ اسلام آباد پولیس نے بہت برا برتاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان اور دنیا بھر کے دیکھنے اور سننے والوں کو محمد حامد کا سلام۔ ناظرین، کافی عرصے بعد کیمرے کے آنکھ کے سامنے نظر آیا، کچھ مصروفیت تھی اس وجہ سے نہیں آ سکا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہر خبر پر تفصیلی گفتگو کرتے ہیں اور آج ہمارے پاس کچھ خبریں ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے آج اپنے آبائی گاؤں بفا کے حوالے سے، جہاں پر صالح محمد خان نے ایک تقریب منعقد کی تھی، اس کو ایک جلسے کا شکل دیا، جس میں پرویز خٹک اور محمود خان اور جو نئی پارٹی خیبر پختونخوا میں بنی ہے، اس میں کافی اہم رہنماؤں نے اس میں شرکت کی، اور یہ جلسہ کیسے ہوا اس پر بھی تفصیلی بات کریں گے۔ دوسرا، عمران خان کی گرفتاری کے آج 34 روز مکمل ہو گئے ہیں، بوگس کیسوں میں عمران خان کو گرفتار کیا گیا ہے، اور کیا وجوہات ہے کہ عمران خان کی رہائی ناممکن سی نظر آتی ہے، اور عمران خان سے آج ان کے وکیل شیر افضل مروت نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں ان سے کیا بات ہوئی اور عمران خان کس کیفیت میں تھے، کیا ان پہ گزر رہی تھی، اس پر بھی تفصیلی گفتگو کریں گے۔ کیا عمران خان کا نام بیلٹ پیپر پر ہوگا؟ الیکشن آنے والے ہیں، الیکشن میں عمران خان کا نام یا عمران خان کا نشان بیلٹ پیپر پر ہوگا؟ لوگ پی ٹی آئی کو ووٹ پول کریں گے، اس پر بھی تفصیلی گفتگو کرتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا مانسہرہ کی، جو آبائی گاؤں ہے میرا بفا۔ الحاج صالح محمد خان جس کا نام آپ بخوبی جانتے ہیں، جس کے گلے میں اسلام آباد پولیس نے ایک تختی ڈالی تھی اور اس پر بھی عمران خان نے ایکشن لیا تھا کہ صالح محمد خان کے ساتھ اسلام آباد پولیس نے بہت برا برتاؤ کیا۔ کافی جگہوں پہ عمران خان نے الحاج صالح محمد خان کا نام لیا، جس جگہ پہ اس کو گرفتار کیا گیا اس کے بارے میں ہر خطاب میں، ہر بیان میں عمران خان نے الحاج صالح محمد خان کے لیے بات کی تھی، آواز اٹھایا تھا۔ عمران خان کی آواز ایک منفرد آواز ہے، وہ پوری دنیا سنتی ہے، اور صالح محمد خان یہ سب چیزیں بھول کر ایک ایسی پارٹی میں جا گھسے جہاں اس کا کوئی فیوچر نہ اس کو کچھ ملنے والا ہے، لیکن کچھ خاص لوگوں کی وجہ سے، کچھ خاص لوگوں کے اشاروں پہ الحاج صالح محمد خان، جو پاکستان تحریک انصاف کو الوداع کہہ کر پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین میں جا گھسے۔ آج مانسہرہ میں ان کا ایک شمولیتی تقریب تھا، جس کو جلسے کا شکل دیا گیا۔ کافی سارے کرسیاں صالح محمد خان کے گھر میں بچھائی گئی تھی، بہت بڑا سیٹ اپ تھا، لیکن آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں کہ جلسہ کس شکل میں ہوا ہے، لوگوں کو کس طرح انوائٹ کیا گیا ہے، لوگوں کو زبردستی کالے کی گئی، آفر کیے گئے، پیسوں کے آفر کیے گئے، کئی لاکھ روپیوں کے آفر کیے گئے، لیکن اس کے باوجود جو جلسہ ہوا وہ مجھے یقین نہیں آتا کہ اس میں 2500 سے 4000 کے لگ بھگ لوگ ہوں گے۔ ابھی صبح جلسہ ہے، رات کو پاکستان تحریک انصاف کے کارکن یا کچھ خاص لوگوں نے جو پاکستان تحریک انصاف سے محبت کرتے ہیں، انہوں نے محمود خان اور پرویز خٹک کو اور صالح محمد خان کو ایک بہت بڑا سرپرائز دیا ہے۔ سرپرائز کیا ہو سکتا ہے؟ آپ اگر روڈ سے گزرتے ہیں، جس روڈ سے صالح محمد خان اور پرویز خٹک محمود خان کا گزرنا تھا، جلسہ گاہ پہنچنا تھا، اس کا کوئی بھی کھمبا، اس کا کوئی بھی بڑا درخت، اس کا کوئی بھی ایسی جگہ جس پر آنکھ پہلے ہی نظر پہ بہہ جائے، اس پر لوٹے لٹکائے گئے تھے، اور جلسے کا ٹائم تقریباً 4 بجے کے قریب تھا۔ ان لوٹوں کی وجہ سے جو لٹکائے گئے تھے، وہاں اتارتے جلسہ 6 بجے تک پہنچ گیا۔ یہ ایک بہت بڑا چینجنگ ہے، جس کو میں کہوں گا کہ جس نے عمران خان کو چھوڑا ہے وہ ایسے ہی ذلیل ہوں گے اور ایسے ہی
وہ رسوا ہوں گے، ایسے ہی ان کو تکلیفات پہنچے گی، کیونکہ عمران خان جیل میں ہے، وہ تو خود اس قوم کے لیے، اس قوم کے بچوں کے لیے، پاکستان کے لیے تکلیف جھیل رہے ہیں، لیکن جنہوں نے مشکل وقت میں عمران خان کو چھوڑا ان کا کہیں بھی نام نہیں لیا جائے گا اور کہیں بھی ان کی بات نہیں کی جائے گی۔ دوسری سب سے بڑی بات ہمارے پاس موجود ہے کہ عمران خان کی گرفتاری آج 34 روز مکمل ہو گئے ہیں، عمران خان گرفتار ہے۔ چلو پہلی گرفتاری کو تو ہم ایک ایسا یہ مانتے ہیں کہ وہ مس انڈرسٹینڈنگ تھی، جج ہمایون دلاور نے جو فیصلہ کیا اس میں تقریباً 18 سے 19 دن گرفتار رہے۔ اس کے بعد جو ان کو جس کیس میں گرفتار کیا گیا ہے، بوگس کیس ڈالا گیا ہے، میں بات کروں گا کہ سائفر کے حوالے سے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ اس بار عمران خان کی گرفتاری کافی لمبی ہو سکتی ہے، اور عمران خان کی گرفتاری سے کافی جو لوگ ہیں وہ خوش ہیں۔ ابھی اس وقت عمران خان جیل میں ہے، لیکن جو مخالفین ہیں وہ باہر ہو کر بھی عمران خان سے گھبرائے ہوئے ہیں، گھبرانے پہ مجبور ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ عمران خان جیل میں ہے پھر بھی یہ لوگ گھبرا رہے ہیں، تکلیف میں ہیں، اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ لیکن اس وقت عمران خان کی گرفتاری غیر قانونی ہے۔ جو جج تھا جس نے فیصلہ دینا تھا سائفر کیس میں، وہ چھٹیوں پہ گزرا ہوا تھا۔ آج جو عمران خان کے وکیل نعیم پنجوتا صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے، میڈیا سے بات چیت کی، انہوں نے کہا ہے کہ جج صاحب واپس آ گئے ہیں، امید ہے کہ صبح ہفتے کے دن اگر عدالت کھلے اور شاید کھل بھی جائے کہ عمران خان کا فیصلہ ہو جائے گا۔ دوسری سب سے بڑی بات، شیر افضل مروت کا نام تو آپ سب لوگوں نے سنا ہوگا، اور انہوں نے آج اٹک جیل میں عمران خان سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات تقریباً 15-20 منٹ کے طویل ٹائم تک تھی، اور عمران خان کے بارے میں شیر افضل مروت نے کہا کہ آج عمران خان تقریباً 15 منٹ مسکراتے رہے اور بہت خوشی سے بات کرتے ہوئے ایسا لگ رہے تھے کہ یہ تو نہ ٹوٹنے والا ہے نہ ہار ماننے والا ہے، اور جن لوگوں نے عمران خان کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کی وہ ناکامیاب رہے، اور جن لوگوں نے اس کے پیچھے پروپیگنڈا کیا عمران خان ڈیل کرنے والے ہیں، یہ بھی سراسر غلط ہے۔ عمران خان نہ جھکنے والے ہیں نہ بکنے والے ہیں، یہ تو آپ سب جانتے ہیں۔ جو عمران خان کے ساتھ بزدل اور غدار تھے وہ تو بکے بھی، وہ تو جھکے بھی، لیکن عمران خان خود نہ جھکے گا نہ بکے گا۔ اور آج عمران خان بہت خوش تھے، پتہ نہیں کیا خوشی تھی اس کے چہرے پہ۔ اور شیر افضل مروت نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے میڈیا کے اراکین سے ایک وعدہ کیا تھا کہ میں جب جاؤں گا تو عمران خان کے ہاتھ چوموں گا۔ تو آج عمران خان کو انہوں نے کہا کہ میں نے ایسی بات کی ہے، میں آپ کا ہاتھ چومنا چاہتا ہوں، اور عمران خان نے جب ان کے آگے کیا تو شیر افضل مروت صاحب نے ان کا ہاتھ چوما، اور وہ شیر افضل مروت نے کہا کہ وہ وقت اور وہ نظارہ دیکھنے لائق تھا کہ ایک عام سا بندہ ایک اپنے مرشد کا ہاتھ چومتا ہو تو اس کے لیے کتنی خوشی کی بات ہوگی۔ جتنا عمران خان خوش تھا آج اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، اس سے زیادہ شیر افضل مروت صاحب خوش ہو گئے۔ اور ایک دوسری بڑی افواہ پھیل رہی ہے کہ کیا عمران خان کا نام بیلٹ پیپر پر ہوگا آنے والے الیکشن میں؟ جی بالکل، آج بریسٹر گوہر صاحب نے بات کی ہے کہ عمران خان کا نام بیلٹ پیپر میں ہوگا۔ کوئی مائی کا لال، عمران خان کا نام، عمران خان کا نشان، بلے کا نشان، عمران خان کا نام بیلٹ پیپر سے نہیں ہٹا سکتا۔ ریسنٹلی آپ لوگوں نے سنا کہ نگران سیٹ اپ نے یہی کہا ہے کہ کوئی بھی پارٹی، پاکستان تحریک انصاف ہو یا کوئی بھی پارٹی ہو، وہ الیکشن میں حصہ لے سکتی ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہو سکتا ہے کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو کچھ خوشخبریاں مل رہی ہیں۔ اور جیسا کہ ابھی وکلاء کا وہ شروع ہوا ہے، جو وکلاء نے ایک تحریک کا آغاز کیا ہے، اس میں پاکستان تحریک انصاف کے نوجوانوں کو بھی انہوں نے مدعو کیا ہے۔ اس سے کیا پاکستان تحریک انصاف کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، یا پاکستان تحریک انصاف کا جو جھنڈا جس پہ 4 مہینوں کے لگ بھگ ٹائم ہو گیا ہے اس پر پابندی عائد ہو چکی ہے، کیا یہ جھنڈا پھر شہر مختلف جگہوں میں نظر آئے گی؟ تو اس پر بھی ایک سوالیہ نشان بنتا ہے کہ کیا تحریک جو شروع ہوئی ہے وہ وکلاء کی ہے، اور اس میں اگر وکلاء کے ساتھ
پاکستان تحریک انصاف کے کارکن سامنے آئے تو یہ جو چور ہے، جو لٹیرے ہیں اور جو ڈرنے والے ہیں، جو گھبرائے ہوئے ہیں، ان کی گھبراہٹ میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ اجازت چاہوں گا، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔